بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا۔ اگر ہم قرآن مجید سے پوچھیں کہ وہ جو آخری میسج ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دیا اور رسالت محمدی اور رسالت مصطفی کا مقصد اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد اور آمد کا مقصد کیا تھا، تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ فرمایا کہ ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت دے کر، و دین الحق اور دین حق دے کر، اور وہ دے کر کس لیے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ تمام ادیان باطلہ پر اس دین حق کو غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور اس میں مشرک لوگ جو ہیں وہ کتنا بھی برا کیوں نہ منائیں۔ تو اس میں دیکھیں اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو مقصد ارشاد فرمایا وہ دین حق کا غلبہ ہے، اور باقی سارے ادیان باطلہ کو ختم کر کے دین حق کا غلبہ کرنا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اس میں جو مشرک لوگ ہیں، جو بے دین لوگ ہیں، جو اس مشن کے اور اس مقصد کے مخالف ہیں، وہ کتنا بھی برا کیوں نہ منائیں، مگر میرے حبیب آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ کا مقصد یہ ہے، آپ کی نبوت کا، آپ کی بعثت کا مقصد عظیم یہ ہے کہ آپ اس نظام کو جو ہم نے آپ کو قرآن و سنت کی شکل میں عطا فرمایا ہے، اس کو باطل ادیان پر، سارے پہلے سے موجود سارے باطل نظاموں پر آپ غالب کر دیں۔ تو یہاں اس سے مراد اللہ رب العزت کا کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی فقط نہیں ہے۔ دین کے دو حصے ہیں، عبادات اور معاملات۔ جو معاملات ہیں وہ بھی دین کا حصہ ہیں، بلکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ معاملات 90% دین ہے اور عبادات جو ہے وہ 10% ہے۔ یعنی دین ایز اے ٹوٹل اگر ہم اس کو دیکھیں تو دین صرف 10% عبادات کا نام ہے اور 90% معاملات کا، لین دین کا، لوگوں کے ساتھ معاملات کا، انسانیت کی فلاح کا نام ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین پاک کو باطل ادیان پر غالب کر دیا، اور وہ دن بھی آیا کہ فتح مکہ کے موقع پر اور حج کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم، آخری آیت کریمہ بھی اللہ پاک نے ارشاد فرما دی یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور آج کے دن ہمارا دین غالب آ گیا۔ تو اس سے مقصد کیا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا نظام زندگی، ایک نیا وے آف لیونگ، ایک نیا طریقہ زندگی عطا فرمایا۔ اس میں زندگی گزارنے کا ہر عمل موجود تھا، یہاں تک کہ تسمے باندھنے سے، جوتے کے تسمے باندھنے سے لے کر حکومت کیسے چلانی ہے، اقتدار میں بیٹھنے والے لوگ کیسے ہوں گے، ان کا انتخاب کیسے کیا جائے گا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جو ہر وہ چیز جو انسان کے ساتھ متعلقہ تھی اور قیامت تک آنے والی تھی، آنے والے انسانی مسائل کا جو حل ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن و سنت کے ذریعے سے ہمیں اپنی پیاری زندگی کے اندر ہی عطا فرما دیا۔ تو ہوا یہ کہ انتخابی نظام جو اسلام نے دیا تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق کو، فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی کو، عثمان غنی کے بعد مولا علی کو، اور مولا علی کے بعد امام حسن کو، اور امام حسن نے ودڈرا کر لیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، وہ بھی مصلحت کے طور پہ، تاکہ امت کے اندر جو خون پہلے ہی بہت زیادہ بہہ چکا تھا امتیوں کا، ایک ہی امت کا خون بہہ رہا تھا، امام حسن نے اس کے لیے قربانی دی۔
تو یہ ایک پورا نظام تھا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا انتخاب کا ایک طریقہ طے کیا گیا، عثمان غنی کا، فاروق اعظم کا، مولا علی کا، امام حسن کا، ایک طریقہ انتخاب کا طے کیا گیا۔ اب جب باری آئی یزید کی، تو جس طریقے سے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا تھا، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، مولا علی کو اور امام حسن کو، اب یہ جو یزید تھا اس کو اس طریقے سے انتخاب اس کا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے والد امیر معاویہ نے ان کو اسی طرح اپنی مرضی کے ساتھ، بغیر کسی کی مشاورت کے اور بغیر امت مسلمہ کے اجماع کے اس کو ولی عہدہ نامزد کر دیا۔ تو اس طرح وہ جو طریقہ، انتخابی طریقہ تھا، الیکٹورل سسٹم تھا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اس کو توڑ دیا گیا۔ جب اس کو کاٹ دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، تو امام حسین علیہ السلام اصل میں اس نظام کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے، اور سوچا آپ نے یہ کہ اگر میں اس کے خلاف جنگ کرتا ہوں اور مکہ سے اور مدینہ طیبہ سے لوگوں کو، کثیر تعداد میں صحابہ کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، اور سامنے سے یہ آتے ہیں، تو ایک بہت بڑا لشکر ہمارے ساتھ بھی تیار ہوگا اور اس کے ساتھ بھی ہوگا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہی لڑائی اور وہی جھگڑا اور وہی کشت و خون امت کے اندر دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ پھر امام علی مقام نے یہ سوچا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں اپنا فرض بھی ادا کر جاؤں اور امت مسلمہ کا خون بہنے سے بھی بچ جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی قربانی دے کر اس بدبخت کو اور یہ جو اسلامی نظام پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اسلامی نظام حکومت پر اور اسلامی نظام انتخاب پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، میں اپنی قربانی دے کر، اپنے خاندان کی قربانی دے کر اس کو دوبارہ ایکسپلور کر دوں، اس کو دنیا پر واضح کر دوں، اس کو اوپن کر دوں، اس کو کھول دوں۔ تو جب امام علی مقام میدان میں آ گئے اور کربلا کے میدان میں آپ شہید ہو گئے، تو یہ بات عیاں اور واضح ہو گئی کہ جو حکمران ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ حکمران ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اور انسانیت کی فلاح کے لیے آتے ہیں، اور دوسرے وہ حکمران ہیں جو صرف اپنے خاندان کو پالنے کے لیے، سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے، مال و دولت اکٹھی کرنے کے لیے اور دنیاوی مفادات کی خاطر اقتدار میں آتے ہیں۔ تو جب ایسے لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہ نہ ملک کو دیکھتے ہیں، نہ قوم کو دیکھتے ہیں، صرف اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، اور جو بھی ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ ان کے خلاف ہر اپنا جائز اور ناجائز قانون استعمال کرتے ہیں، جائز اور ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے مخالف بولنے والا کوئی بھی شخص ان کے سامنے نہ آئے، جو بھی آئے گا وہ بندوق کے ذریعے سے، وہ تلوار کے ذریعے سے اس کو تیغ کر دے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسانیت قتل ہوگی، شریف لوگ، اچھے لوگ، نیک لوگ قتل ہوں گے، اور غریبوں پر ظلم کیا جائے گا، اور جو اس کا خاندان ہوگا یا اپنے اس کے چہتے ہوں گے، بدماش ہوں گے، سارے کے سارے جو اس کے اپنے مفادات کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس حکمران کے ساتھ، وہ سارے کے سارے ان کو تحفظ حاصل ہوگا۔ عدالتیں ان کے حق میں بولیں گی اور افواج ان کے حق میں ہوگی، پورا سسٹم چونکہ وہ انہی کے ہاتھ میں آ جائے گا، تو وہ سارا جو کچھ سارا نظام ہے وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر کچھ کرنا چاہیں اور قوم کی خاطر کرنا چاہیں ان کے خلاف ہوگا، اور صرف ان کے حق میں ہوگا جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہوں گے۔ تو آج بھی اگر ہم اس چیز کا غور کریں، مطالعہ کریں، تو آج بھی یزیدیت ایک عمل کے طور پہ زندہ ہے، اور بعض لوگ حسینی کردار ادا کرنے کے لیے بھی زندہ ہیں، کیونکہ حق اور باطل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ یکجا اکٹھا چلتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کبھی حق ختم ہو جائے یا بالکل باطل ختم ہو جائے، دونوں چیزیں ہمیشہ ساتھ چلتی ہیں۔ تو آج بھی جو پاکستان کے حکمران ہیں، ان میں سے سارے کے سارے بلا تردد، بلا خوف و خطر اگر ہم کہہ دیں، بلا جھجک ہم یہ کہہ دیں کہ یہ جو پاکستان کے حکمران ہیں یہ سارے کے سارے یزیدی فکر کے حامل حکمران ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف
پاکستان کو لوٹنا ہے، اپنی تجوریاں بھرنا ہے، اپنے خاندانوں کو معاشی طور پہ مضبوط بنانا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو ہمیشہ حکمران بنانا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو پھر ہر جگہ پہ جو اس طرز کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی سارے کے سارے انہی کے حمایتی اور انہی کے ہمنوا بن جاتے ہیں، خواہ وہ کسی پر وہ عدلیہ پر بیٹھے ہوں، وہ آرمی پر بیٹھے ہوں، وہ کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوں، وہ سارے کے سارے ان کے ہمنوا بن جاتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ یزیدی دور جو ہے وہ مکمل طور پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ جو سوچ ہے اسلامی سوچ اور مسلمانوں والی سوچ، اور جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس ساری کی ساری سوچ کو دبا دیا جاتا ہے اور ختم کر دیا جاتا ہے۔ جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل میں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، اور ڈکٹیٹرشپ بھی معاشی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے۔ وہ صرف معاشی مفادات کو دیکھتے ہیں اور کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔ بالکل آج وہی صورتحال ہو چکی ہے کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کو دیکھ رہے ہیں، اپنے کیسز کو ختم کرنا، اپنے بزنس امپائر کو مزید مضبوط کرنا، اپنی آنے والی نسلوں کو ہمیشہ کے لیے اقتدار میں رکھنا۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ سوچ کر آج ان کی دوڑ اور ان کا سارا کردار اور ان کی ساری سوچ اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اور امت مسلمہ کو، خاص طور پہ پاکستانیوں کو، یہ بات ضرور اب سوچنا ہوگی کہ ہم نے فیصلہ کیا کرنا ہے۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس حسینی کردار کو واپس لانا ہے یا اسی یزیدی کردار کے ہم نے ہم نوا رہنا ہے۔ اگر جب تک ہم حق کو پہچانیں گے نہیں، حق کی آواز دینے والوں کو پہچانیں گے نہیں، اور یہ کبھی نہیں ہوتا کہ حسینیت ختم ہو جائے۔ بالکل ہر زمانے میں تا قیامت حسینیت زندہ ہے، زندہ رہے گی۔ حسین اپنے فزیکل سٹیٹس میں بھی زندہ ہے اور اپنے کریکٹرسٹک میں بھی زندہ ہے، جبکہ یزیدی سوچ اسی وقت اسی طرح زندہ ہے، اور یزید مردود تو مر چکا۔ تو اب ہمیں موجودہ دور میں بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے حسینی سوچ والوں کے ساتھ چلنا ہے یا یزیدی سوچ والوں کے۔ یعنی جس کو آپ دیکھیں، یہ ان کو تو صرف اپنی تجوریاں بننے کی ہے۔ جو ایم این اے بنتا ہے، ایم پی اے بنتا ہے، منسٹر بنتا ہے، منسٹری لینے کی دوڑ، ایم این اے بننے کی دوڑ، ایم پی اے بننے کی دوڑ، اقتدار حاصل کرنے کی دوڑ، کسی بھی طرف ہو، جو سٹرگل میں اسی میں لگا ہوا ہے کہ مجھے اقتدار چاہیے، اقتدار چاہیے، وہ سمجھ لیں کہ وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے، پاکستان کی عوام کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہے۔ حق پر آج اس زمانے میں وہی ہے، حسینیت پر آج اس زمانے میں وہی ہے جو چاہتا ہے کہ یہ سسٹم بدلے، یہ نظام بدلے، اور وہ نظام آئے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس نظام سے استخراج کر کے ایک نئی جدید انداز کے ساتھ اس نظام کو دوبارہ الیکٹورل سسٹم کو جو آقا علیہ السلام نے دیا، جو ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی نے دیا، اسی سسٹم کو، اس نظام کو پاکستان میں دوبارہ سے رائج کیا جائے۔ وہی حق پر ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ قیادت میں نہیں آئے گا، جب تک وہ لیڈر نہیں بنے گا، اس وقت تک پاکستان کے مسائل بڑھتے ہی جائیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کو پہچاننے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔